I'll have little doubts on that. تو لہٰذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بائی اینڈ آف دس ایوننگ اپنا ذہن بنائیں کہ which way you want to go today. پھر ہم آگے چلیں گے. ہمارے دوسرے اسپیکر ہیں آج کے شبیر برلاس صاحب. شبیر برلاس صاحب تقریباً PTI میں شامل ہوئے آج سے 2.5-3 سال پہلے. پروفیشنل ہیں, ایک NGO کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت ہی شدت سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ PTI کس ٹائم, پاکستان تحریک انصاف کس ٹائم اس نظام کو ختم کر کے اور ایک ایسی حکومت بنائے جہاں پہ ہر کسی کا احتساب ہو, قانون کی بالادستی ہو. اور اس خواہش کے ساتھ وہ ملک سے باہر رہتے ہوئے بہت کوشش کر رہے ہیں. اپنی کیپیسٹی سے زیادہ میرا خیال انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جناب مل جل کے اپنی کمیونٹی کے درمیان پاکستان سے باہر رہ کے جس طرح بھی کنٹریبیوٹ ہو سکے اس پلیٹ فارم سے وہ کریں. اور وہ بھی چینج پہ بات کریں گے, تبدیلی پہ بات کریں گے. تو میں دعوت دوں گا شبیر برلاس صاحب کو کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو شہباز صاحب آپ نے مجھے آسمانوں پہ چڑھا دیا. بہرحال میں آپ کے سامنے انور مقصود کے لکھے ہوئے چند اشعار کہنا چاہوں گا. انور مقصود لکھتے ہیں, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ, سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی پہ بہے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. کوئی طوفان آ جائے, کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خدا بندہ جلیل و محتبر, خدا بندہ جلیل و محتبر, دانا و منا, منصف و اکبر, میرے اس شہر میں اب کوئی جنگلوں کا ہی قانون نافذ کر, میرے اس ملک میں اب کوئی جنگلوں کا ہی قانون نافذ کر. دوستو, یہ داستان ہے, یہ کہانی ہے ملک خدا داد پاکستان کی. یہ کہانی ہے, یہ داستان ہے اقبال کے اس خواب کی جس خواب کی تعبیر کے لیے نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھائے گے, کتنے آنسو بہائے گے, کتنے گھر جلائے گے اور کتنے گلے کٹائے گے. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دہلی, بامبے, بہار سے چلنے والی آزادی کی متوالوں کی ٹرینیں جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی تو لاشوں کے ڈھیر بن جاتی. جو بچ نکلتے وہ گواہ ہیں راستے میں پڑی ہوئی لاوارث لاشوں کے, جنہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا. آخر کیوں کیا گیا ایسا؟ ماں کے سامنے بچوں کو, بچوں کے سامنے ماں کو کاٹ ڈالا گیا, بہنوں کے سامنے بھائیوں کو, بھائیوں کے سامنے بہنوں کو رسوا کیا گیا. کس لیے دوستو, کس لیے؟ اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان کے لیے جہاں باپ اپنے بچوں کو زہر کا پیالہ اس لیے دے دے کہ 2 وقت کی روٹی انہیں نہ دے سکے, جوان اپنے جسموں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دے کیونکہ انہیں بے بس اور بھکاری بنا دیا گیا ہے. غریبوں کے چمن اس لیے بہا دیے جائیں کہ چند وڈیروں اور نوابوں کے کھنڈرات بچائے جا سکے. 18 کروڑ عوام کو, 18 کروڑ لوگوں کو
جھوپڑیاں بنا کر گروی رکھ دیا جائے کہ چاند خاندانوں کی عیاشی کا سامان مہیا کیا جا سکے؟ کیا یہ تھا قائد کا پاکستان؟ کیا یہ تھا اقبال کا پاکستان؟ دوستو یہاں ایک نہیں دو پاکستان بنا دیے گئے ہیں، ایک امیروں کا پاکستان، ایک غریبوں کا پاکستان، ایک حکمرانوں کا پاکستان، ایک رایا کا پاکستان، ایک ہنستا کھیلتا پھولتا پھلتا امریکہ کے پبوں کلبوں میں جشن بہارا مناتا ہوا ان حکمرانوں کا پاکستان، اور دوسرا جلتا مرتا سسکتا بلکتا ہوا آپ کا اور میرا پاکستان۔ سجن جلائے قبروں گھن کو لوٹا ہے، یہاں اہل چمن نے چمن کو لوٹا ہے۔ لٹنا ہمارا مقدر تھا دوستو، لٹنا ہمارا مقدر تھا، پر ستم یہ ہے وطن کے بیٹوں نے وطن کو لوٹا ہے، اس دھرتی کے بیٹوں نے دھرتی کو لوٹا ہے۔ دوستو سوچنا ہوگا، اقبال جیسا مفکر جس نے ہمیں خواب دیا تھا، ہمیں سوچ دی تھی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل کے لے کر تب حج کاشتکار۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والے حکمران یہاں ایک دھرتی کے لوگوں کو، ایک ملک کے لوگوں کو، ایک صوبے اور ایک شہر کے لوگوں کو صرف ایوان اقتدار میں پہنچنے کے لیے لڑا دیں گے، مروا دیں گے۔ دوستو حکمران تو جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں امیر شہر تو سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے، ساری بستی کو وہ بستی سے نکالے کیسے؟ حکمرانوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی حق کی آواز اٹھائے گا، جو سچ بولے گا، اس کو تو دریا بہا دے، اس کا تو سودا کر دیں، اسے تو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ مگر سوچنا آپ نے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پچھلے 64 سالوں سے ہم نے صرف چہرے بدلے، وہی ذلے سبحانی سوچ رکھنے والے حکمران، لمحہ لمحہ قائد کو اپنا لیڈر ماننے والے حکمران ہمیں امریکہ جیسی طاقتوں کے سامنے گروی رکھ چکے ہیں۔ دوستو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا ہمیں تبدیلی چاہیے؟ کیا ہم اپنی نسلوں کو ان حکمرانوں سے چھٹکارا دلوانا چاہتے ہیں یا انہی کا غلام رکھنا چاہتے ہیں؟ جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنے زور بازو سے، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ اگر آج بھی ہم کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے۔ اگر آج بھی ہم کسی صلاح الدین ایوبی کی پکار کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آج بھی ہم کسی محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آج بھی ہم کسی ٹیپو سلطان کا انتظار کر رہے ہیں، تو دوستو یہ ہماری بھول ہے۔ ہمیں کسی معجزے کا انتظار نہیں بلکہ معجزہ کرنا ہوگا۔ گلی کوچوں میں ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، گلی کوچوں میں ہنگامہ کرنا پڑے گا، جو دل میں ہے اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ دوستو وقت آن پہنچا ہے کہ ہم منافقت والی سیاست کو چھوڑ دیں، ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول والی سیاست کو چھوڑ دیں۔ ہمیں پریکٹیکل سیاست میں آنا ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں بابکار خود مختار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر اپنی نسلوں کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پریکٹیکل سیاست میں آنا پڑے گا، ہمیں اپنا کنٹریبیوشن دینا پڑے گا، ہمیں چہرے بدلنے پڑیں گے، ہمیں ذاتیات اور شخصیات کی سیاست سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ ہمیں اگر چینج چاہیے تو ہمیں اس قسم کی منافقت سے باہر نکلنا پڑے گا، اصولوں کی سیاست کرنی پڑے گی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی جیسے اصولوں کو اپنانا پڑے گا اگر ہمیں تبدیلی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس حال سے ایک شخص نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں میں نے پریکٹیکل رول کرنا ہے، میں نے پریکٹیکلی اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو خدا کی قسم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ یقیناً تبدیلی آ کر رہے گی۔ اس تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہم نے آج فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس تبدیلی میں اپنا رول ادا کرنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل آپ کا ہے، کل آپ کی نسلوں کا ہے، آنے والا کل تحریک پاکستان کا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، سحر ہونے کو ہے، ستارے ڈوب جائیں گے۔ دوستو سحر ہونے کو ہے، ستارے ڈوب
ڈوب جائیں گے، وہ طوفان آنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے، میری مانو چلو میدان میں موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ بہت خوب برلا صاحب، میرا خیال ہے کہ سب نے بہت انجوائے کیا آپ کی تقریر کو، اور میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ آج تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے چند دوست ہیں پاکستان سے جو کہ PMLQ کے سے تعلق رکھتے تھے بلکہ، اور ان کی فیملی سال سے مسلم لیگ کو سپورٹ کرتی آئی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آج دونوں شخصیات نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا ارادہ کر لیا، اور میں اناؤنس کرنا چاہوں گا جی، دونوں حضرات اگر کھڑے ہوتے ہیں جب میں نام لوں، چودھری مدثر بڑائچ صاحب اور چودھری ناصر سلیم بڑائچ صاحب، ان دونوں نے آج PTI جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور میرا خیال ہے کہ they will be part of the struggle now۔ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ۔ جی ہمارے اگلے اسپیکر ہیں خواجہ نادر صاحب۔ خواجہ نادر صاحب بھی یہاں پہ پاکستان میں بھی انہوں نے کافی ایکٹیولی رول پلے کیا جب پاکستان گئے، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور یہاں پر رہ کر بھی وہ PTI کے پلیٹ فارم سے پچھلے 3-4 سال سے کوشش کر رہے ہیں ایکٹیولی کہ جو ہمارا خواب ہے ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کرنے کا، ایک پولیٹیکل پارٹی جو کنونشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، اس کی بجائے ایک ہم انسٹیٹیوشن دیں پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، تو اس میں انہوں نے کافی ایفرٹ کی ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تبدیلی پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خواجہ نادر صاحب پلیز۔